الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے امام المفسرین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹرین پہ بیٹھنے لگا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے دین بتا دیجئے، دین کا خلاصہ بتا دیجئے، تو کہا کہ اگر میں ایک پاؤں ٹرین پر رکھ دوں اور دوسرا پاؤں زمین کے اوپر ہو اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ دین کیا ہے، تو میں چلتے چلتے بتا دوں گا کہ دین کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ دین کا خلاصہ عبادت، اطاعت، خدمت۔ اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو۔ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، اطاعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اور خدمت کے ذریعے مخلوق کی خدا کو راضی کر لو۔ یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اور مخلوق خدا کی کیا کرنا ہے؟ خدمت کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ آج یہ تینوں باتوں میں ہمارے اندر کمزوری آ گئی۔ عبادت ہم نہیں کرتے، اطاعت اور نبی کی سنت ہمارے اندر نہیں ہے، اور خدمت سے جان ہم چراتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ تینوں چیزوں کا ہمیں خوگر بننا چاہیے، تینوں چیزوں کا عادی ہونا چاہیے۔ عبادت کا ماحول صحابہ میں یہ تھا کہ رات میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پوری رات عبادت کرتے تھے، قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تھے تو پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ عبادت کا تصور ان کے یہاں یہ تھا۔ قاضی ابو یوسف جو اس امت کا پہلا چیف جسٹس ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رشید جو اس امت کا پہلا چیف جسٹس بنا ہے، قاضی القضات کے عہدے پر رہتے ہوئے روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ تو عبادات کا تصور یہ تھا، قرآن پڑھنے لگتے تو پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ روزانہ 6.5 پارے قرآن نفل میں پڑھ لیتے تھے، قیام اللیل میں پڑھ لیتے تھے۔ 4 انسان ایسے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا ہے۔ 2 صحابہ میں سے ہیں اور 2 تابعین میں سے ہیں۔ صحابہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعی میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ سب سے آخر میں ہم آتے ہیں اور سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی دن رکعت لمبی ہو جائے تو دوسرے دن پلان یہ کرتے ہیں ذرا دیر سے جائیں گے، یا یہ سوچتے ہیں، دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کتنی لمبی نماز پڑھا دی ہے، روزانہ 5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، آج 8 منٹ لگ گئے، ابھی تک سلام نہیں پھیرے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم ایسے گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت کا عالم ہے۔ صحابہ میں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ میں کیونکہ اللہ سے محبت تھی، محبت میں آدمی ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ جس طرح ماں دن بھر کی تھکی ہاری ہو اور اس کے چند بیٹوں میں سے ایک بیٹا سعودی عربیہ رہتا ہو، دن بھر کی تھک ہار کر وہ ماں کہنے لگے کہ بیٹے آج میں عشاء کی نماز پڑھوں گی، عشاء کی نماز کے بعد میں فوراً سو جاؤں گی، تم لوگ پریشان نہ کرنا۔ لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ سعودیہ والا بیٹا آ جاتا ہے، فوراً وہ اٹھتی ہے،
اچھا کھانا بناتی ہے اور اس کو پانی دیتی ہے، چائے بناتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹے کیسے ہو، راستے میں کیسے رہے، تمہارے وہاں کے لوگ کیسے تھے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، بار بار پوچھتی ہے۔ چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ امی آپ نے کہا تھا کہ ہم دن بھر کے تکے ہوئے ہیں فوراً سو جائیں گے، آج تو سو ہی نہیں رہے۔ کہا نہیں، بیٹے سے محبت جو ہے، تو محبت کے نام پر آدمی قربان کر دے۔ ایسے ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا دن بھر کے پڑھا لکھا کر کے جہاد میں جا کر اتنے تھکے ہارے ہوتے تھے، مسلح پر کھڑے ہوتے تھے جیسے اونٹ تھکا ہارا کراہتے ہوئے اپنے باڑے میں جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مسلح پر کھڑے ہوتے تھے محبت کی گویا کہ محبت کا انجیکشن لگ جاتا تھا، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے اور مزے لے کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی اور رات کتنی چھوٹی ہو گئی، تو عبادات کا تصور یہ تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے اندر اطاعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، بچوں کا مزاج یہ تھا کہ پوچھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں عمل کیا تھا، ہم وہی اختیار کریں گے۔ جو نبی کی پسند وہ ہماری پسند، جو نبی کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جدھر نبی جائیں گے ادھر ہم جائیں گے، نبی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ آج ہم عمل یہ کرتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، ہیئر اسٹائل، بال ایسے رکھو جس طرح کھڑے کھڑے موتنے والے رکھتے ہیں، جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی نہیں معلوم ہے، ان کی اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن کی شکل اختیار کرتے ہیں، تیرے نام بال رکھتے ہیں۔ ارے وہ کدھر جائیں گے بھائی غلط عمل کرنے کی وجہ سے؟ اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ آپ بھی جاؤ گے؟ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا ہمارے نبی کے طریقے میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کون سی کمی ہے جس کو چھوڑ رہے ہو، اور ان کے طریقے میں کون سی خوبی ہے جن کو اپنا رہے ہو؟ اس لیے ہم طے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے۔ لباس میں نبی کی سنت، بالوں میں نبی کی سنت، کھانے پینے میں نبی کی سنت، چلنے پھرنے میں نبی کی سنت، سونے اور جاگنے میں نبی کی سنت، شادی اور غمی میں نبی کی سنت، یہاں تک کہ صورت میں، سیرت میں، خلوت میں، جلوت میں نبی کی سنت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے خدمت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آج ہم خدمت سے اتنا دور ہو گئے، ہم کام کرنے کی جان چراتے ہیں۔ ہم ماں باپ سے اس لیے نہیں ملتے ہیں کہ کوئی کام نہ بتا دیں، باپ کی نظروں کے سامنے ہم اس لیے بار بار نہیں آتے ہیں کہ کوئی ابو کہیں کام نہ بتا دیں۔ حالانکہ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ کام کرنے سے آدمی کوئی تھکتا نہیں ہے، کام کرنے سے آدمی تو مضبوط ہوتا ہے۔ مولانا مکی سے حافظ صاحب، مولانا مکی سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرے اندر مردانہ طاقت کی کمزوری ہے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ تو مولانا نے کہا دوسری شادی کر لو۔ حالانکہ دماغ سے باہر کی چیز تھی، لیکن حضرت نے کہا کہ دوسری شادی کر لو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں اپنا نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ حکیم محمد اجمل خان جو یہاں کے مسیح الملک تھے، اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، ان کا بتایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ارے لوہار دن بھر ٹھوکتا رہتا ہے تو کیا اس کا کام کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کمزور رہتا ہے؟ اب بولو نا۔ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ، یعنی سائنس والے دماغ کو پریشر ڈالتے ہیں اور دماغ سے وہ تھکاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کریں گے تو یہ کیسے ہوگا، سوچتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ۔ تو کام کرنے سے آدمی کوئی تھکتا نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو تھکائیے، اپنی رائے کو مضبوط رکھیے۔ آپ کسی مجلس میں رائے دو تو رائے آپ کی اتنی مضبوط ہو کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی کیسی ہو، 100 سونار کی ہو ایک لوہار کی ہو، ایسی رائے مضبوط ہو۔ علم آپ کا اتنا پختہ ہو کہ آپ جب کوئی رائے دو تو سب آپ کا چہرہ دیکھیں، یہ اتنا شانہ بچہ، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات، تعجب کریں۔ تو آپ کی کرنے کو عمر ہے، بچے لوگ آپ لوگ ہیں۔ آج جو ہمارے ہاتھوں سے یہ 850 سال حکومت کرنے کے بعد حکومت چلی گئی، اسی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سوچ کی بلندی نہیں رہ گئی، عزائم کی بلندی نہیں رہی، سوچنے کا اور آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں رہا۔ حالانکہ دوسری قومیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہمیں پائلٹ بننا ہے، ہمیں فوجی بننا ہے، ہمیں پولیس بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے۔
ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں کامیاب وکیل بننا ہے، ہمیں کامیاب ٹیچر بننا ہے، تو دوسروں قوموں کی سوچیں ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں، ہماری سوچ پست ہو گئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے پڑھ لیں گے، پاس ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے، نہیں تو ابو کا تو رکشہ ہی ہے، ابو کا رکشہ ہے، رکشہ چلائیں گے، ابو کی گاڑی ہے، ابو کی چلائیں گے، ابو کی کھیتی ہے نا، درخت کی کھیتی، کام کریں گے، پیسے تو آئیں گے. یہ سوچ بھائی سطحی سوچ ہے، کمزور سوچ ہے. میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں. ایک شاعر گزرا ہے ابو العلا معری، شاعر کا نام کیا ہے؟ ابو العلا معری. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، ساگ کھا لیتا تھا، پھل فروٹ کھا لیتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا. ایک مرتبہ ایک آدمی نے تیتر شکار کیا اور ذبح کیا اور اچھی طرح مرچ مسالہ لگا کر کے خوشبودار بنا کر اس کو پیش کیا کہ آدمی میں خوشبو کا دل دادا ہوتا ہے، خوشبو کا عاشق ہوتا ہے، نہ کھانا چاہے گا تو کھا لے گا. تو جب وہاں پر اس کے پاس تیتر گیا تو بجائے کھانے کے تیتر سے سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا تیری کیا غلطی تھی؟ تو نے کوئی زنا کیا تھا، چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، آخر تیری کیا غلطی تھی کہ شکاری نے تجھے شکار کیا، تجھے ذبح کیا، تیرے بالوں پر نکالے، تیری بوٹی بوٹی کی اور مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو اچھی طرح بنا کر کے دانتوں کی بتیسی میں کھائے جانے کے لیے پیش کیا گیا، آخر تیرا جرم کیا تھا؟ تو تیتر تو مرا پڑا تھا، وہ کیا بولتا؟ لیکن وہ کامیاب شاعر تھا، اس نے خود ہی جواب دیا کہ سچی بات یہ ہے کہ تیرے اندر نگاہ کی بلندی نہیں تھی، تیرے اندر نگاہ کی بلندی نہیں تھی، تیرے عزائم بلند نہیں تھے، تیرے حوصلے بلند نہیں تھے، تو ہمیشہ زمین کا کیڑا بن گیا. اگر تو شاہین بن جاتا، اگر تو باز بن جاتا، اگر تو عقاب بن جاتا اور آسمانوں پہ اڑ جاتا تو نہ شکاری کی نگاہ پہنچتی، نہ شکاری شکار کرتا، نہ تجھے ذبح کرتا، نہ تیرے بالوں پر نکالتے اور نہ تیری بوٹی بوٹی کر کے اور بنا کر کے دانتوں کی بتیسی میں کھائے جانے کے لیے پیش کیا جاتا. تیرا اصل جرم یہ تھا کہ تو ہمیشہ زمین کا کیڑا بنا رہا، لوگوں کی نظروں میں آتا رہا. جب لوگوں کی نظروں میں آتا رہا تو لوگوں نے تجھے شکار کر لیا، تیرے اندر نگاہ کی بلندی نہیں تھی. علامہ اقبال نے اسی کو منظوم کیا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات. یہ خوان تر و تازہ ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران العظمات، اے مرغ کی بیچارہ ذرا یہ تو بتا دو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھی نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزوری کی سزا تو موت ہے نا، کمزوری کی سزا، کمزوری کی سزا. آج ایکسیڈنٹ کن کو ہوتا ہے؟ جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، مشٹنڈے ہوتے ہیں؟ نہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو راستہ پار نہیں کر پاتے ہیں، جو چلتے چلتے گر جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ انہی لوگوں کا ہوتا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. آج ہسپتالوں میں جا کر کے دیکھو جو بیمار ہوں گے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی. رائے کا کمزور ہونا بھی کمزوری ہے، جہالت خود بھی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگ ورزش کیجئے، اچھا کھیل کھیلیے، صحت بنائیے. آج ہمارے بچے صرف کھال اور بال پر محنت کر رہے ہیں، کریم لگائیں گے تاکہ گال گورے ہو جائیں اور بال رکھیں تو کھال اور بال پر محنت ہو رہی، طاقت پر اور ورزش کے اوپر اور تعلیم کے اوپر اور اپنی ہائٹ کے اوپر اس پر محنت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بھی ایک جمع مرد بن جائیں، ہم ایک بہادر انسان بن جائیں، ہم اپنے دیش کے اچھے شہری بن جائیں. یہ اس کی سوچ نہیں ہے. تو بھائی اپنے سوچ کو بلند کرنا ہے کہ ہمیں کچھ بننا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے جیسے انسان تھے، مولانا حسین احمد مدنی ہمارے جیسے انسان تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ ہمارے جیسے انسان تھے. ٹیپو سلطان شہید وہ شیر میسور ہی نہیں تھے، شیر ہندوستان تھے، جو انگریز کبھی ان سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، وہ ہمارے جیسے انسان تھے. نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی سنورتی ہے، یہی ذرے ابھرتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تھوڑے دن گزر جانے کے بعد ہم مایوس ہو گئے
کہ اب ہائے کیا ہوگا، حکومت بدل جانے سے ہم گھبرا گئے، ہم سے اچھے بنی اسرائیل بن گئے ہم لوگ، جس طرح بنی اسرائیل ہاتھ مانگ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ ہائے اب ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن فرعون بھی نہیں رہا، قارون بھی نہیں رہا، شداد بھی نہیں رہا۔ ظالم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ آگے بڑھیے، جواں ہمت بنو جوانوں، جواں ہمت بنو جوانوں، خودی کے سکے بٹھا کے رکھ دو، چلو تو آندھی بڑھو تو طوفان، اٹھو تو محشر اٹھا کے رکھ دو، اٹھو تو محشر۔ ہاں ہمارے جیسے نوجوان تھے جو آگے بڑھے۔ کتا اور بلی چاند پر نہیں گیا تھا، انسان گیا تھا۔ پہاڑوں کو بم کے ذریعے سے کسی بلی اور چوہے نے نہیں اڑایا، انسان نے اڑایا۔ سورج کی روشنی کو گرفتار کیا تو کسی انسان نے کیا ہے۔ چاند پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر کے آیا ہے تو کوئی انسان جا کر کے آیا ہے۔ اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ تھرمامیٹر کے ذریعے سے وہ چیز ناپ لی ہے جو دیکھی نہیں جاتی ہے، گرمی کو ناپ لیا ہے، ٹھنڈی کو ناپ لیا ہے، سمندر کی گہرائی کو ناپ لیا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مایوس ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہمت نہ ہاریے، آگے بڑھیے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی، فتح و نصرت آپ کے لیے مقدر ہے۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، دنیاوی تعلیم میں محنت کرنی پڑے گی۔ مسافر شب میں اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب میں اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جس کو دور جانا ہوتا ہے وہ رات ہی میں اٹھ جاتے ہیں۔ اگر بلندی پہ جانا ہے تو آپ کو رات کو اٹھ کر جاگنا پڑے گا۔ آج اس کو ہم سمندر میں پاؤں بھی نہ رکھیں اور کہتے ہیں کہ قیمتی ہیرا اور موتی ہمارے ہاتھ، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اندھا قانون اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، آپ محنت کرو گے تو پاؤ گے۔ اس لیے ہم دین کے اعتبار سے بھی محنت کریں اور دنیا کے اعتبار سے محنت کریں، اور ہم عبادت میں بھی آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے میں اور عمل کرنے میں آگے بڑھیں، اور مخلوق کی خدمت کرنے میں۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کام نہیں ہے؟ میدان عمل میں کام کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ اپنا میدان چنو کہ ہمیں اس لائن سے قوم کی خدمت کرنی ہے، پڑھائی کی لائن سے خدمت کرنی ہے، دین کے اعتبار سے کام کرنا ہے، تبلیغ کے اعتبار سے کام کرنا ہے، سیاست کے اعتبار سے کام کرنا ہے۔ میدان عمل میں تو بہت سارے کام ہیں۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی، ہمیں قوم کی خدمت کرنا ہے بلا تفریق و مسلک و مذہب۔ قوم کی ہمیں خدمت کرنی ہے، ہمیں مسلک اور دھرم نہیں دیکھنا ہے، انسانیت کے ناطے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے، پرانے زمانے کا ٹرین تھا، لیٹرین بہت گندا ہو گیا تھا، سامنے سیٹ پر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا، قضائے حاجت کے لیے بار بار اٹھتا جاتا اور منہ بنا کر کے آ جاتا۔ آپ نے محسوس کر لیا، بھائی سردار جی یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگوں نے اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ گئے، اپنے آستین کو چڑھایا، اپنے پیجامے کو چڑھایا، اور سگریٹ کا جو کاغذ وغیرہ پڑا تھا لیٹرین کو ایسے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور اچھی طرح پاک صاف جب کلین کر دیا تو آ کر کہنے لگے سردار جی میں ابھی تو فارغ ہو کر کے آؤں، وہ تو پاک صاف ہے، جا کر فارغ ہو کر کے آئیے، میں تو ابھی جا کر کے آیا ہوں، بالکل کلین ہے وہاں پر۔ تو وہ سردار جی جب فارغ ہو کر کے آئے اور آ کر کے قدموں میں گر گئے کہ مولانا آپ نے یہ کیا کر دیا، اور سکھ مسلمان ہو گیا۔ انسانیت کے ناطے ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو، یہ کرسچن ہے یا یہودی۔ میدان عمل میں ہمارے لیے بہت سارے کام ہیں انسانیت کے ناطے۔ دیوبند میں ایک بوڑھی امی تھی، 100 سال کی بوڑھی امی، یا کتنی بھی عمر رہی ہو، دیوبند کے اندر ایک بوڑھی خاتون روزانہ ایسے پانی بھر لے جا کر کے چھت کے اوپر رکھتی تھی۔ ایک دن ہمارے استاد نے کہا اماں جی، امی ہاں یہ آپ پانی اوپر کیوں لے جاتی ہو، کیا تقاضا ہے؟ کہا بیٹے ہمارے پاس نجات کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، روزانہ پانی اوپر رکھ دیتی ہوں، شاید کوئی پرندہ پانی پی لے، چڑیا پانی پی لے اور میری بخشش ہو جائے۔ جس کو اپنی نجات کی فکر ہوگی وہ پرندوں کو پانی پلا کر کے اپنی نجات کروا لے گا، لیکن فکر تو ہو، احساس تو ہو کہ میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ جس کو اپنی نجات کی فکر ہوگی وہ چڑیوں کو بھی پانی پلا کر کے اپنی نجات کروا لے گا، کتوں کو پانی پلا کر اپنی نجات کروا لے گا، لیکن احساس تو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تمام باتوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں